اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، آقائین عزیز، جو ہمارا سوال ہے وہ یہ ہے کہ پیشاب اور پخانہ کرنے کے مستحبات کیا ہیں اور مکروہات کیا ہیں، یعنی پیشاب اور پخانہ کرتے وقت کیا چیزیں مستحب ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے، اور کون کون سی چیزیں مکروہ ہیں جن سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے، وہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ تو پہلے ہم مستحبات کا بیان کریں گے۔ یہاں 8 مستحبات بیان کیے گئے ہیں، کتاب کا نام ہے فقہ اہل بیت، یہاں سے ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ فرماتے ہیں کہ پہلا مستحبات میں سے پہلی چیز یہ ہے، پیشاب اور پخانہ کرتے وقت ایسی جگہ بیٹھیں جہاں آپ کو مکمل طور پر کوئی نہ دیکھ رہا ہو، یعنی اگر کوئی دیکھ رہا ہو تو وہاں مکروہ ہے پیشاب اور پخانہ کرنا، وہاں مستحب ہے ایسی جگہ کریں کہ جہاں آپ کو کوئی مکمل طور پر آپ کو دیکھ نہ رہا ہو۔ دوسرا، جہاں پیشاب اور پخانہ کرنا مستحب ہے، وہ مستحب یہ ہے کہ بیت الخلاء میں یعنی واش روم میں داخل ہوتے وقت پہلے بایاں پاؤں اندر رکھیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کا تیسرا مستحب یہ ہے کہ جب واش روم سے باہر نکلنا ہو تو پہلے دایاں پاؤں باہر رکھیں۔ اور چوتھا مستحب جو انسان کو بہت سی بیماریوں سے بھی بچاتا ہے اور بہت سے فائدے بھی ہیں، کہ جب بھی آپ پیشاب اور پخانہ کرنے کے لیے واش روم میں داخل ہوں تو آپ کا سر ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، یعنی سر پہ کوئی کپڑا یا ایسی چیز ہونی چاہیے جو آپ کے سر کو مکمل طور پر ڈھانپ لے، یعنی ننگے سر پیشاب اور پخانہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد استبراء کیا جائے، پیشاب اور پخانہ کرنے کے بعد استبراء کیا جائے تاکہ جو پیشاب کی نالی ہے اس میں جو پیشاب وغیرہ بچ جاتا ہے وہ نکل جائے۔ اس کے بعد جو رطوبت خارج ہوگی یا قطرے خارج ہوں گے وہ پیشاب کو حکم نہیں رکھتے ہوں گے اور وہ اس سے آپ کے کپڑے بھی اور بدن بھی نجس نہیں ہوگا۔ اگر استبراء کی جو مزید وضاحت اور تفصیل ہے وہ انشاءاللہ ہم آگے بیان کریں گے کہ استبراء کس سے کہتے ہیں، استبراء کیا ہوتا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ پانچویں چیز جو ہے استبراء مستحبات ہے کہ پیشاب اور پخانہ کرتے وقت مستحب ہے کہ منقول دعائیں پڑھیں، مناسب دعا پڑھیں، کوئی ایسی دعا پڑھیں کہ جس سے شیطان حاوی نہ ہو، آپ کو کوئی شیطان تنگ نہ کرے، کیونکہ ایسی جگہ جو عمومی جگہ ہوتی ہے جو واش روم وغیرہ یا ایسی جگہ جہاں یہاں شیطان کے حملے زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے کہا گیا ہے کہ وہاں ذکر خدا کرنا بھی جائز ہے اور آپ قرآن کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں، البتہ قرآن کی تلاوت کا کرنا مکروہ ہے۔ اس کے علاوہ فرماتے ہیں کہ مستحب یہ ہے کہ جب بھی آپ پیشاب اور پخانہ کرنے کی تیاری کریں، جب بھی آپ اپنی شرمگاہ کو ظاہر کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ کیوں یہ سب کیوں کہا گیا ہے، کیوں کہا گیا ذکر خدا کریں، کیوں کہا گیا بسم اللہ پڑھیں، دعائیں پڑھیں؟ اس کا حقیقت یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا منبر مقصد یہ ہے کہ آپ پر شیطان حاوی نہ ہو۔ یہ دعائیں، یہ ذکر، یہ بسم اللہ پڑھنے کا فلسفہ یہی ہے کہ آپ پر شیطان حاوی نہ ہو سکے اور آپ شیطان کے ورغلے میں نہ آئیں۔ اس کے بعد ہے مکروہات، کون سی چیزیں مکروہ ہیں، یعنی پیشاب اور پخانہ کرتے وقت کون سی ایسی چیزیں جن سے اجتناب کرنا چاہیے، جن کو خدا پسند نہیں کرتا۔ ان میں سے یہ ہے کہ سورج اور چاند کی طرف منہ کر کے پیشاب اور پخانہ نہ کریں، سڑک، گلی، گھر کے دروازے کے سامنے اور پھل دھرا درخت کے نیچے پیشاب اور پخانہ کرنا بھی مکروہ ہے، بلکہ کبھی اس طرح کی جگہوں پر رفاعت کرنا حرام بھی ہو جاتا ہے۔ کھانا اور پینا، یعنی پیشاب اور پخانہ کرتے وقت کھانا اور پینا مکروہ ہے۔ دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا، یعنی شرمگاہ کو جو آپ نے صاف کرنا ہے وہ دائیں ہاتھ سے مکروہ ہے۔ ہوا کے مخالف رخ پر پیشاب کرنا، یعنی ہوا چل رہی ہے اس کے مخالف رخ آپ بیٹھے ہیں پیشاب اور پخانہ کرنے کے لیے، وہ بھی مکروہ ہے۔ ہوا، اس کے بعد پانی میں، بالخصوص ٹھہرے ہوئے پانی میں، جہاں پانی کھڑا ہے یا پانی جاری ہے اس میں پیشاب اور پخانہ کرنا مکروہ ہے، یعنی جاری پانی میں یا کھڑے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کریں، اس کو خدا پسند نہیں کرتا اور یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے علاوہ دنیاوی بات کرنا، لیکن اگر مجبوری یا ذکر خدا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ان دنیاوی باتیں کرنا یا کوئی بھی بات کرنا مکروہ ہے، لیکن کسی برے اثرات سے بچنے کے لیے آپ دنیاوی بات کر سکتے ہیں یا ذکر خدا کر سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہ۔